عزیزان ملت اسلامیہ، حضور صدر الشریعہ علامہ مفتی امجد علی اعظمی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہار شریعت میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ اعتکاف 3 قسم ہے۔ نمبر 1 واجب، کہ یہ اعتکاف کی منت مانی، یعنی زبان سے کہا، محض دل میں ارادہ سے واجب نہ ہوگا۔ نمبر 2 سنت مؤکدہ، کہ رمضان کے پورے عشرۂ اخیرہ یعنی 10 دن میں اعتکاف کیا جائے، یعنی آخر کے 10 دن میں اعتکاف کیا جائے، یعنی 20ویں رمضان کو سورج ڈوبتے وقت بنیت اعتکاف مسجد میں ہو، اور 30ویں کے غروب کے بعد یا 29 کو چاند ہونے کے بعد نکلے۔ اگر 20ویں تاریخ کو بعد نماز مغرب نیت اعتکاف کی تو سنت مؤکدہ ادا نہ ہوئی، اور یہ اعتکاف سنت کفایہ ہے کہ اگر سب ترک کریں تو سب سے مطالبہ ہوگا، اور اگر شہر میں ایک نے کر لیا تو سب بری الذمہ ہوئے۔ ان 2 کے علاوہ اور جو اعتکاف کیا جائے وہ مستحب و سنت غیر مؤکدہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے اس کا وقت 20ویں رمضان المبارک کو یہ ہے کہ سورج ڈوبتے وقت معتکف مسجد میں ہو۔ اگر بعد نماز مغرب اس نے مسجد میں اعتکاف کی نیت کی تو یہ نیت اس کی جو ہے درست نہیں ہوئی۔ جب نیت درست نہیں ہوئی تو اعتکاف نہیں ہوا۔ تو اس کے لیے بہتر اور مناسب وقت وہی ہے کہ مغرب کے وقت شروع ہونے سے پہلے بعد نماز عصر مسجد میں حاضر ہو جائیں، تاکہ اس کا اعتکاف صحیح ہو سکے اور اسے کسی قسم کی خرابی بھی نہ ہونے پائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اعتکاف مستحب کے لیے نہ روزہ شرط ہے، نہ اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر ہے، بلکہ جب مسجد میں اعتکاف کی نیت کی، جب تک مسجد میں ہے، معتکف ہے، چلا آیا تو اعتکاف ختم ہو گیا۔ یہ بغیر محنت کے ثواب مل رہا ہے۔ فقط نیت کر لینے سے اعتکاف کا ثواب ملتا ہے، اسے تو کھونا نہیں چاہیے۔ مسئلہ، یہ اعتکاف سنت یعنی رمضان شریف کی پچھلی 10 تاریخوں میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے اس میں روزہ شرط ہے، لہٰذا اگر کسی مریض یا مسافر نے اعتکاف تو کیا مگر روزہ نہ رکھا تو سنت ادا نہ ہوئی بلکہ نفل ہوا۔ منت کے اعتکاف میں بھی روزہ شرط ہے، یہاں تک کہ اگر 1 مہینے کے اعتکاف کی منت مانی اور یہ کہا کہ روزہ نہ رکھے گا، جب بھی روزہ رکھنا واجب ہے۔ اور اگر رات کے اعتکاف کی منت مانی تو یہ منت صحیح نہیں کہ رات میں روزہ نہیں ہو سکتا، اور اگر یوں کہا کہ ایک دن رات کا مجھ پر اعتکاف ہے تو یہ منت صحیح ہے، اور اگر آج کے اعتکاف کی منت مانی اور کھانا کھا چکا ہے تو منت صحیح نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، معتکف کو بغیر عذر مسجد سے نکلنے کی اجازت نہیں، یعنی جو معتکف مسجد میں اعتکاف کیا ہے، چاہے اعتکاف واجب ہو یا اعتکاف سنت، دونوں صورتوں میں بھی بغیر عذر مسجد سے نکلنے کی اجازت نہیں۔ اعتکاف کرنے والا اگر بغیر عذر کے مسجد سے باہر نکلتا ہے تو اعتکاف اس کا جاتا رہے گا، یعنی اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی عورت نے مسجد بیت میں اعتکاف واجب یا مسنون کیا تو بغیر عذر وہاں سے نہیں نکل سکتی۔ اگر وہاں سے نکلی، اگرچہ گھر ہی میں رہی، تو اعتکاف اس کا جاتا رہا۔ دوستان محترم، معتکف کو مسجد سے نکلنے کے 2 عذر ہیں،
یعنی جو شخص مسجد میں اعتکاف کیا ہوا ہے اس کو مسجد سے باہر نکلنے کے دو عذر ہیں۔ ایک حاجت طبعی کہ مسجد میں پوری نہ ہو سکے، جیسے پاخانہ، پیشاب، استنجا، وضو اور غسل کی ضرورت ہو تو غسل، مگر غسل و وضو میں یہ شرط ہے کہ مسجد میں نہ ہو سکے، یعنی کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس میں وضو و غسل کا پانی لے سکے، اس طرح کی مسجد میں پانی کی کوئی بوند نہ گرے کہ وضو و غسل کا پانی مسجد میں گرانا ناجائز ہے۔ اور اگر لگن وغیرہ موجود ہو کہ اس میں وضو اس طرح کر سکتا ہے کہ کوئی چھینٹ مسجد میں نہ گرے تو وضو کے لیے مسجد سے نکلنا جائز نہیں، نکلے گا تو اعتکاف جاتا رہے گا۔ یوں ہی اگر مسجد میں وضو و غسل کے لیے جگہ بنی ہو یا حوض ہو تو باہر جانے کی اب اجازت نہیں۔ دوسرا حاجت شرعی، مثلاً عید یا جمعہ کے لیے جانا یا اذان کہنے کے لیے مینارہ پر چڑھنا، مینارہ پر جانا، جبکہ مینارہ پر جانے کے لیے باہر ہی سے راستہ ہو، اور اگر مینارہ کا راستہ اندر سے ہو تو غیر مؤذن بھی مینارہ پر جا سکتا ہے، مؤذن کی تخصیص نہیں۔ مثلا قضاء حاجت کو گیا تو طہارت کر کے فوراً چلا آئے، ٹھہرنے کی اجازت نہیں۔ اور اگر معتکف کا مکان مسجد سے دور ہے اور اس کے دوست کا مکان قریب تو یہ ضروری نہیں کہ دوست کے یہاں قضاء حاجت کو جائے، بلکہ اپنے مکان پر بھی جا سکتا ہے۔ اور اگر اس کے خود دو مکان ہیں، ایک نزدیک دوسرا دور، تو نزدیک والے مکان میں جائے۔ بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ دور والے میں جائے گا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ مسئلہ جمعہ اگر قریب کی مسجد میں ہوتا ہے تو آفتاب ڈھلنے کے بعد اس وقت جائے کہ اذان ثانی سے پیشتر سنت پڑھ لے، اور اگر دور ہو تو آفتاب ڈھلنے سے پہلے بھی جا سکتا ہے، مگر اس انداز سے جائے کہ اذان ثانی کے پہلے سنتیں پڑھ سکے، زیادہ پہلے نہ جائے۔ اور یہ بات اس کی رائے پر ہے، جب اس کی سمجھ میں آ جائے کہ پہنچنے کے بعد صرف سنتوں کا وقت رہے گا چلا جائے، اور فرض جمعہ کے بعد 4 یا 6 رکعتیں سنتوں کی پڑھ کر چلا آئے، اور ظہر احتیاطی پڑھنی ہے تو اعتکاف والی مسجد میں آ کر پڑھے۔ اگر پچھلی سنتوں کے بعد واپس نہ آیا، وہیں جامع مسجد میں ٹھہرا رہا، اگرچہ ایک دن رات تک وہیں رہ گیا یا اپنا اعتکاف وہیں پورا کیا تو بھی وہ اعتکاف فاسد نہ ہوا، مگر یہ مکروہ ہے۔ اور یہ سب اس صورت میں ہے کہ جس میں اعتکاف کیا وہاں جمعہ نہ ہوتا ہو، یعنی معتکف جس مسجد میں اعتکاف کیا ہے اس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا ہے تو اسے جمعہ پڑھنے کے لیے دوسری مسجد میں جانے کی اجازت ہے۔ اس وقت جائے کہ اذان ثانی سے کچھ پہلے جائے کہ جمعہ فرض کے پہلے کی 4 رکعت سنتیں پڑھ سکے، زیادہ پہلے نہ جائے۔ اور اگر مسجد دور ہے تو پہلے بھی جا سکتا ہے، یعنی آفتاب ڈھلنے کے پہلے بھی جا سکتا ہے، جبکہ مسجد دور ہو۔ اور اگر مسجد قریب ہے جس میں جمعہ ہوتا ہے تو یہاں اب حکم ہے کہ آفتاب ڈھلنے کے بعد جائے، اور اتنے وقت پہلے جائے کہ اذان ثانی ہونے سے کچھ قبل مسجد میں پہنچے اور جمعہ فرض کے پہلے کی 4 رکعت سنتیں پڑھ لے۔